مزاج پیدا کریں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے دیے ہوئے سبق کو دہرائیں۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس آمنہ کے لال نے تمہیں سبق کیا دیا تھا؟ ایک یہودی دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، 7 سال کی بچی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتے گزرتے ایک دن وہ بچی جو 7 سال کی تھی، وہ بچی اپنے ماں کا لباس دیکھا کہ ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، لباس پرانا ہے، پھٹا ہے۔ کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک وقت مل جاتا ہے تو دوسرے وقت میسر نہیں آتا ہے۔ ایک دن وہ بچی آتی ہے، اپنے ماں کے قدموں کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد کہا، ماں آج دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، ماں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کے چلی جاؤں۔ تو ماں نے سینے سے لگا کر کے بیٹی کو کہا، بیٹا بول ہوا کیا ہے؟ کہا، ماں ذرا یہ تو بتا کہ اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا زمانے میں کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا؟ کیا جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اسے ایک وقت کا کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا؟ کیا جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے کیا اس کی ماں کو ایک لباس کوئی دینے والا نہیں ہوتا ہے؟ ماں 3 دن ہو چکے ہیں، کھانا نہیں ملا ہے، آج دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر کے جان دے دوں تاکہ روزانہ کی جھنجٹ سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ تو ماں نے کہا تھا، بیٹا اس طریقے سے دنیا چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، ایک کام کر کٹورا لے لے اور کٹورا لینے کے بعد مدینے میں چلی جا، ہر ایک کے دروازے پر جانا، کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ تو دے دے گا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی 7 سال کی بیٹی ہے، کٹورا ہاتھ میں لیتی ہے، بھیک مانگنے کے لیے اپنے بابا کے دروازے پر گئی، اپنے دادا کے دروازے پر گئی، دروازے پہ دستک دیا، دادا باہر آتا ہے، پوچھا کیا ہے؟ تو اس پوتی نے کہا تھا، دادا بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ لیکن اللہ اکبر، وہ کیسا زمانہ تھا، کیسا حیوانیت کا وہ دور تھا کہ اس دادا نے اس اپنی پوتی کو دھکے مار کر کے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ بیٹی گئی اپنے چچا کے دروازے پر، لیکن وہاں سے بھی خالی ہاتھ واپس کیا گیا، گئی اپنے پھوپھی کے دروازے پر، خالی ہاتھ واپس آئی، حتیٰ کہ پورے مدینے میں ایک دروازے پر گئی لیکن کسی نے ایک وقت کا کھانا نہیں دیا۔ وہ بیٹی مایوسیت کو ساتھ لے کر کے، مایوس ہو کر کے، اپنے آنسوؤں کو ساتھ لے کر کے اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہا، ماں اب تو دل چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے چلی جاؤں، اب تو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا، بیٹا بول ہوا کیا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا تھا، ماں ایک ایک کر کے پورے مدینے میں گھوم لیا، ایک دروازے پر گئی لیکن کسی نے ایک وقت کا کھانا نہیں دیا، کسی نے ایک وقت کا کھانا نہیں دیا۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اس ماں نے کہا تھا، بیٹی پورے مدینے میں گئی؟ بیٹی نے کہا، ہاں پورے مدینے میں گئی۔ کہا، نہیں پورے مدینے میں نہیں گئی ہے تو، یقین دیکھیں اس یہودی عورت کا، پورے مدینے میں نہیں گئی تو۔ کہا، بول کون سا دروازہ باقی ہے؟ تو ماں نے کہا تھا، بیٹا پورے مدینے میں تو گئی ہوگی، میں مانتی ہوں، لیکن اسی مدینے میں ایک دروازہ باقی ہے، جس دروازے پہ اگر تو جاتی تو کبھی خالی ہاتھ نہ آتی۔ یہی مجاز بریلی کے امام دیتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کمزدوں کو عطا مستدیشے کی ہے، بے سہاروں کا آقا ہمارا نبی۔ اس ماں سے اس بیٹی نے کہا، ماں ذرا جلدی بول وہ دروازہ کس کا ہے، جلدی بول وہ دروازہ کس کا ہے۔ تو ماں نے کہا تھا، بیٹا وہ دروازہ کسی اور کا نہیں، وہ دروازہ مسلمانوں کے پیغمبر آمنہ کے لال جگر گوشے عبداللہ محمد رسول اللہ کا دروازہ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا دروازہ ہے، جو اس دروازے پر جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ وہ بچی خوشی خوشی دوڑتی ہوئی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچی ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے میرے آقا حجرے عائشہ میں داخل ہو رہے تھے۔ میرے آقا جب حجرے عائشہ میں داخل ہو رہے تھے، وہ بچی دروازے مصطفیٰ پر پہنچی ہے، در نبی پر پہنچی ہے، اور پہنچنے کے بعد آواز دیا ہے، میرے آقا باہر آئے۔ کہا، بول بیٹا ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اب ایک میں جائے ایک مسئلہ بھی آپ سنتے چلے، میرے آقا نے اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں تمہارے نبی نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اس امت کے یتیموں کے سروں پر اگر کوئی بندہ ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس